السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اہم واقعات سماعت فرمائیں۔ ابن الکرمبی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کرنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز حضرت ابن الکرمبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور انہیں اس وقت کچھ حاجت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مدد کرنا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ رقم رکھ لیجئے، اور اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی ضرورت نہیں تو یہ سوچ کر رکھ لیں کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ رقم قبول فرما لیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشی کی خاطر وہ رقم قبول فرما لی۔ حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا احوال۔ حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مابین دوستی اور بے تکلفی کا رشتہ تھا، اور ایک مرتبہ حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ سے واپس لوٹے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ کر کھانے کی فرمائش کی، اور خلاف معمول تمام کھانا کھا گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے وجہ دریافت کی تو حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی حیران نہ ہو، مکہ مکرمہ سے یہاں تک یہ میرا تیسرا کھانا تھا۔ گمشدہ بیٹا مل گیا۔ حضرت عبداللہ المکاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آئی اور کہنے لگی، حضور میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، دعا فرمائیں وہ لوٹ آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ اور صبر سے کام لو۔ حضرت عبداللہ المکاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ عورت چلی گئی اور پھر کچھ دیر بعد دوبارہ آئی اور دعا کی درخواست کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پھر لوٹا دیا۔ وہ عورت کئی مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر مرتبہ اسے صبر کی تلقین فرما کر لوٹا دیتے رہے۔ حضرت عبداللہ المکاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بالآخر اس ماں کی ممتا نے جوش مارا اور بیٹی کی جدائی کے غم میں اس کا برا حال تھا اور وہ بڑی بے چین دکھائی دیتی تھی۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضور مجھ میں اب صبر کی تاب باقی نہیں رہی، اللہ عز و جل کہ حضور دعا فرمائیں۔ حضرت عبداللہ المکاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس عورت کی بے قراری دیکھی تو فرمایا، تم گھر لوٹ جاؤ، تمہارا بیٹا گھر پہنچ چکا ہوگا۔ حضرت عبداللہ المکاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت گھر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کا بیٹا واقعی گھر پہنچ چکا تھا۔ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی اور شکریہ ادا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے علم ہوا کہ اس کا بیٹا گھر لوٹ آیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کا فرمان ہے، یعنی اللہ کے سوا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جبکہ وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو میں نے ایک شخص کو بے ہوش دیکھا۔ میں نے پوچھا اسے کیا ہوا؟ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس نے اللہ عز و جل کی کتاب کی ایک آیت سنی ہے۔ میں نے عرض کیا وہ آیت اس کے سامنے دوبارہ پڑھی جائے۔ چنانچہ وہ آیت دوبارہ پڑھی گئی اور اس شخص کو افاقہ ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ میں نے عرض کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی وجہ سے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی گئی اور پھر اسی قمیص کی وجہ سے ان کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ بارگاہ خداوندی سے رجوع کرنا۔ اللہ عز و جل نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو علم لدنی کی دولت عطا فرمائی تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مشکل مواقع پر بارگاہ خداوندی سے رجوع کیا کرتے تھے۔ منقول ہے حضرت ابن فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعدد جواب دیے۔ پھر جب انہوں نے املا کرانے کی درخواست کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں یہ بات خود کہتا تو تمہیں لکھوا دیتا، یعنی جو کچھ تمہیں بتایا یہ اللہ عز و جل نے میرے قلب میں القا کیا اور میری زبان گویا ہوئی۔ اس علم کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے نہیں بلکہ یہ اللہ عز و جل کا خصوصی فضل و کرم ہے اور وہی اسے میری جانب الہام کرتا ہے اور پھر میری زبان سے یہ جملے ادا ہو جاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو بارگاہ خداوندی سے رجوع کرتے تھے۔ حضرت فارس بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب بھی مجھ سے علم حقیقت کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے اور مجھے اس کے جواب پر قدرت نہیں ہوتی تو میں پوچھنے والے حضرت فارس بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پوچھنے والے سے توقف کے لیے کہتا ہوں۔ حضرت فارس بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے موقع پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں داخل ہو جاتے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کرتے اور پھر باہر آ کر سوال کا جواب دیا کرتے۔ ایک حریص شخص کا قصہ۔ حضرت عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کے دنوں میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرد اجمیوں اور مولدین کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک شخص آیا اور اس نے 500 دینار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا انہیں فقراء میں تقسیم فرما دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں کئی دینار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تو ان کے علاوہ بھی کچھ لینا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انہیں واپس لے جا کہ تو فقراء کے مقابلے میں ان کا زیادہ محتاج ہے، یعنی تو حریص ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دینار قبول نہ فرمائے۔ السلام علیکم۔